السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں کچھ خاص پیش رفت ہے، کچھ خاص معلومات ہے، کچھ خاص خبریں ہیں جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں، خاص کر لاہور میں، زمان پارک میں، یعنی تمام قانون اور آئین جو ہے نا وہ یہاں پہ لاگو ہوا ہے، اور تمام ادارے صرف اور صرف ایک ہی شخص کے پیچھے لگے ہوئے۔ اس حوالے سے کچھ خبریں، یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ عمران خان کے گرفتاری کے حوالے سے کیا کچھ اندر کی خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس چھوٹے سے ویلاگ میں تفصیل سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا پریس کانفرنس سے شروعات کرتا ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری کے سوال پر ایک صحافی کا ایک سوال تھا، اس پر اس نے کیا کہا، اس کا کیا رد عمل تھا۔ اس نے کیا بونگیاں ماری ہے کہ کل عمران خان نے دیوار پلان کر کسی ادھر ادھر گھر میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا پھر واپس آ گئے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے جھوٹ، ریئلی یہ سمجھتے کہ ہم سیاست کرتے، یہ سمجھتے کہ شاید عوام واقعی انہی کی طرح بے وقوف ہے، یعنی ان کی اپنے مائنڈ سیٹ تو چینج ہوا نہیں ہے، اپ گریڈ ہوا نہیں ہے، کیونکہ یس باس کی زندگی گزار چکے ہیں، پہلے نواز شریف کے، شہباز شریف کے، حمزہ شہباز کے، اور اب مریم نواز کے، تو ان کی تو ذہنیت اور پرورش اس قسم کی ہوئی ہے۔ ان کو ہم سیاستدان ایٹ لیسٹ نہیں کہہ سکتے، ان کو پاکستان کے عوام سیاستدان نہیں کہتے، اور اسی غصے کے، اسی جسے کہہ سکتے کہ اس انتقامی کارروائیوں پہ ابھی اتر آئیں کہ عوام کیوں ہمیں نہیں مانتے، عوام کیوں اس طرح ہمیں ترجیح نہیں دیتے جس طرح ہم 30-35 سال سے عوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور ہمیں وہ ترجیحات یا وہ توجہ یا وہ جو اہمیت وہ دی جاتی تھی عوام کی طرف سے، اب پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کیوں وہ نہیں دے رہے۔ یعنی یہ کہتے کہ عمران خان پلان کر کسی ادھر ادھر گھر میں چلے گئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا کوئی موجود تھا جو یہ بیان یا یہ اطلاع ان کو دے چکے، یہ خبر، جھوٹی خبر جو ان کی پرورش جھوٹ پر ہے۔ حقیقت میں ان کے ہر بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا جو ایک ماحول ہے وہ انہی سے لوگوں نے سیکھ لیا، اور انہی سے لوگوں نے حقیقت میں اپنا لیا ہے اس ماحول کو۔ اینی اگر عمران خان کو عدالت کے تابعدار بنانے کی تلقین کرتے ہیں رانا ثناء صاحب، تو خود بھی اپنے لیڈر عرف گیدڑ کو، یعنی نواز شریف کو، جو کہ سیکنڈ الطاف کا کردار ادا کرے وہاں سے، اور پاکستان کے عوام کو عذاب میں ڈالے اب تک، ان کو بھی عدالتوں کے احترام کا، عدالتوں کے اس کے فالو اپ کا، عدالتوں کی پابندی کا اس طرح کی تلقین کرے، اور ان کو بھی آپ بلائیں یہاں پہ پاکستان میں کہ عدالتوں کا سامنا کرے۔ آپ پر خود ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہونے کے، یا قاتل کے بہت سارے الزامات اور اس طرح کیسز ہے، اس میں آپ قانون، آئین اور حقیقت میں عدالتوں کے وہ کرو، احترام کرو، اور ان کے سامنے خود پیش ہو جائے رضاکارانہ طور پہ، اپنا عہدہ چھوڑ دو۔ آپ واقعی اگر بے شرمی کے اور جٹائی کا جو ہے نا وہ آپ کے ایک حد ہوتا، ایک لیمٹ ہوتا، تو شاید آپ خود یہ عہدہ ہی نہ لیتے، پہلے اپنے آپ کو صاف کراتے اور صاف کر کے آتے، ایٹ لیسٹ لیگل وے میں، نہ کہ آپ کے جو طریقہ کار ہے جو حرب ہے اس انداز میں، نہ کہ آپ عدلیہ پہ پریشر ڈال کے اپنے آپ کو صاف کرائیں، نہ کہ آپ پیسے سے کام لیں اور آپ کے لیڈر جیسے آپ اپنے تمام کابینہ کو اپنے آپ کو صاف کرائیں۔ اینی آپ اگر اتنے بڑے محب وطن ہیں، پاکستان اور آئین کے پاسداری کا علمبردار ہے، تو عمران خان جیسے لیڈر جو کہ عوام کے دلوں میں بستا ہے، جو کہ عوام کے لیے ہر دل عزیز لیڈر ہے، اس کی طرح آپ کیا کرو، اس کی طرح آپ عوام کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی طرح آپ آ کے عوام کا سامنا کرو، اسی طرح آپ عوام کے دل جیت لے اور آپ اس طرح لیڈر بن جائے، تو ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ بھی محب وطن ہیں، کیونکہ عوام تو صرف پاکستان کو چاہتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، نہ کہ آپ اور دوسرے جیسے غلام اور رجیم چینج کے ذہنیت والے لوگوں کو وہ فالو کرتے۔ عوام تو نڈر اور ایک واقعی غیرت مند لیڈر کو اپناتے۔ میرے خیال سے آپ عمران خان کو نہیں، آپ عوام کو یہ ساری باتیں سنا رہے، آپ عوام سے انتقام لے رہے، عمران خان سے نہیں۔ اینی عمران خان کے خطرات آپ دور کریں، اگر آپ اتنے تگڑے ہیں، اپنے آپ کو واقعی قانون اور آئین کے مطابق سمجھتے ہیں، تو عمران خان کو جو خطرات ہیں ان کے اوپر جتنے بھی جو وہ ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، یا قاتلانہ حملہ جو ہوا ہے، اور جتنے بھی ان کے خلاف
کیسز بنے اس میں آ کے صفائی دے دو، اس کی آپ عوام کے سامنے آ کے کھل کے بتا دو اور اپنے حقائق پر مبنی حقیقت میں عوام کو بتا دیں، ان کو بیوقوف سمجھ کے نہیں بلکہ ان کو واقعی اپنے عوام اور قابل اور غیور عوام، باشعور عوام سمجھ کے بتا دو، تو شاید کچھ کلیئر ہو جائے اور عوام آپ کو بھی پسند کرے، آپ کے بھی چاہنے والے بن جائے۔ تو ان کی خطرات کو آپ دور کر کے ذمہ داری لے لیں، آگے آ جاؤ اور ریٹن میں دے دو، انہیں لکھ کے دے دو کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں اور مجھ پہ پھر وہ جو ہے نا وہ ایک کیس کیا جائے۔ تو اس طرح آپ ذمہ لے لو، پھر عمران خان جو ہے نا وہ ہر قسم کی عدالتوں کے سامنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ اس کو قتل کرنے کے سازش کر چکے، قتل کرنے کے منصوبہ بنا چکے اور اس کو قتل کروانا چاہتے اور اوپر سے کہتے کہ اس کو باہر نکال دے۔ کمال ہے یار، یہ عوام کے 24 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، یہ کوئی 24 خاندانوں کا یا کوئی 24 لوگوں کا لیڈر نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل ایک لیڈر ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر چکا ہے وہ دنیا مانتے ہے۔ وہ آپ کو ابھی اس ویلاگ میں اینڈ تک سنیے، آپ کو ناظرین وہ سب کچھ بتا رہا ہوں، ان کو پتہ چل جائے گا۔ پورا کا پورا پاکستان غیر قانون اور غیر آئینی طریقے سے چلانے والا وہ عمران خان جیسی شخصیت کو، عمران خان جو کہ ایک صادق اور امین لیڈر ہے، جو کہ 24 کروڑ عوام کے لیڈر ہے، جس کے لیے لوگ جو ہے نا اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے لوگ پولیس اور آرمی سے اور باقی اداروں سے بڑھ کر سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہے دن اور رات، اور ہم خود دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے، خود وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈرپوک ہے اور وہ ڈر کے مارے ادھر گیا ادھر گیا، اور اپنا لیڈر لندن میں بیٹھا ہوا ہے ایک چوہا بن کے۔ عوام کہتے ہیں، کل میں نے آپ کو سنایا اور آج بھی آپ کو کچھ کلپ سناؤں گا، وہ اس کو کہتے کہ وہ پلانگ لگا کے کسی اور گھر میں چلا گیا۔ یار شرم کرو اپنے جھوٹ بولنے کا، اپنے جو روایات قائم کر کے رکھی ہے جو ہمارے نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ عمران خان جیسے لیڈر کو ابھی وہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ عدالتوں کے احترام کرے۔ اینیوے، محمود رشید صاحب اور احمد اظہر صاحب کے ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بدھ کے روز عمران خان کی قیادت میں لاہور شہر کے اندر زمان پارک سے شروع ہو کر داتا دربار تک ایک تاریخی ریلی نکالی جائے گی، جس میں انتخابات کے متعلق لائے عمل کا ایک تعین کیا جائے گا۔ یہ وہ لاہور ہے جو کبھی نون لیگ کا کسی زمانے میں قلعہ ہوا کرتا تھا اور قلعہ سمجھا جاتا تھا، وہ اب پی ٹی آئی کا گھر ہے اور بن چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی رہے گا جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور لاہور میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ نیب چیئرمین کی تعیناتی پر بہت سارے سوالات ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو اینڈ میں ایک مشہور و معروف صحافی ہے معید پیرزادہ صاحب، اس کے ایک کلپ ہے وہ سناؤں گا، اور وہ سن لے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان پہ کس قسم کے کیسز اور یہ نیب کے جو وہ ہے تعیناتی ہے، یہ صاحب جو ہمارے ریٹائرڈ جنرل صاحب ہے یہ آیا ہوا ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس کی کیا ایسے میرٹ جو سامنے رکھ کے اس کو لگایا گیا ہے، اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور معید پیرزادہ صاحب نے اس کا کھل کے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج زمان پارک میں اب سے 1 گھنٹہ پہلے خان صاحب اور صدر عارف علوی کا زمان پارک میں ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی، بہت اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ جو ابھی اس وقت کی صورتحال ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، پھر حکومت کے جو الیکشن کی وہ جو ایک غیر سنجیدہ اور حقیقت میں جو ایک ارادہ نہ رکھنے والے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک وائبز ہے جو آ رہے ہیں، اس حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ عمران خان کی ضمانت وارنٹ گرفتاری کا درخواست بھی دائر کیا گیا ہے، اور اس پر لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو کچھ نکات اور کچھ ایسے نقائص، کچھ ایسے اعتراضات اٹھائے گئے اور اس کو مسترد کر دیا گیا، لیکن اب لیگل ٹیم عمران خان کی اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء کی آپس میں مشاورت ہے وہ جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی، کہ وہاں پہ درخواست دائر کی جائے۔ ایمرجنسی ہے یا معاشی ایمرجنسی یا مارشل لا کی خبریں، یا یہ اب سویڈن مارشل لا کے سلسلے میں بیک پہ اسٹیبلشمنٹ کری ہوئی ہے اور انہی کے مارشل لا لیکن سویڈن کے نام سے، تو وہ زور و شور سے چل رہی ہے اور جاری ہے۔ الیکشن کے ارادے حقیقت میں اس پی ڈی ایم کے نہ ہے اور نہ عوام کے منتخب کردہ لیڈر یہ لانا پسند کریں گے، کیونکہ خود تو یہ عوام کے لیڈر نہ ہے اور نہ بن سکتے، لیکن عمران خان جیسے لیڈر کو بھی کسی نہ کسی طرح اس کی آواز بند کرنا چاہتے، اس کو عوام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، اور عوام کو زبردستی جو ہے عمران خان سے انکار پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف
بدماشی کہہ سکتے ہیں، صرف اور صرف مافیا کا اپنا ایک وہ طریقہ کار کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس پر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تر فیصلے اور مشاورت، اجلاس، بیٹھک، کنونشن، پریس کانفرنسز عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے یعنی صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، جاری و ساری ہے پی ڈی ایم کے اداروں کے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی کیس آج تک ثابت نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہوا۔ عمران خان سے عوام کی جو محبت اور خلوص ہے وہ ابھی تک دور نہ کر سکے۔ ان تمام باتوں پہ اگر سوچا جائے تو حقیقت میں اس پاکستان کو انہوں نے ایک جنگل سمجھا ہے اور ایک جنگل بنا کے رکھا ہے۔ عوام کے کون سے فیصلے کے، عوام کے کون سے سہولت کے، عوام کے کون سے یعنی عوام کے جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے، اس کے بارے میں اب تک ان 11 ماہ میں کسی نے اگر کچھ سنا ہو تو پلیز مجھے بھی فیڈ بیک میں یا مجھے بھی آپ کمنٹس میں ایٹ لیسٹ اظہار کرے تاکہ میری بھی کریکشن ہو جائے، میری بھی درستگی ہو جائے۔ اینی آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہے۔ ملک میں ایٹ لیسٹ الیکشن کا کوئی تاثر، کوئی ایسے نیت، کوئی ایسے ارادہ نظر نہیں آتا ہے، کہ ایسا ماحول نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن، یہ گورنرز، یہ سارے ملے ہوئے تمام آپ کے آئینی ادارے آئین اور قانون کے مخالف چل رہے ہیں۔ اگر ماحول ایسا ہو تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ان عوام کا حقیقت میں یہ ان معصوم عوام کا اس میں کیا قصور ہے، یہ ایک سوال ضرور ذہن میں رہتا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی ایک سوال ہے، میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ دنیا سے بھی ایک سوال ہے۔ برطانوی سابق سفیر کے انکشافات جو کہ تل کا خیز ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے، اور ایک ٹویٹ میں یہ لکھا ہے جو آپ کے ساتھ سکرین پہ انشاءاللہ چلاؤں گا بھی: عمران خان کو سی آئی اے نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹایا ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے، لیکن آپ کو ایز اٹ از وہ سناتا بھی ہوں۔ The CIA's deposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most underreported story of the last couple of years۔ یہ جو کریگ مورے صاحب ہے، یہ انہوں نے خود اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے۔ خود اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تمام شکوک پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے اس پہ میں پہلے بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں، اس پہ مزید ایک ویلاگ بنتا ہے کہ جن کنسیڈریشنز، ان بنیادوں کے اوپر گزشتہ 48 گھنٹے میں نامینیشن ہوئی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب کی ایس چیئرمین نیب، وہ بڑے کوشچن ریز کر دیتی ہے، کیونکہ میرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ وہ تو ڈویژنل کمانڈر رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں، این ڈی یو کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ اور سی وی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو نیب کا چیئرمین لگایا جائے۔ نیب کا چیئرمین تو کسی ایسے شخص کو لگانا چاہیے جس کا وائٹ کالر کرائم کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کے پاس کرمنل لا یا فورینزکس کی یا لا کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، بیک گراؤنڈ اس کا ہو۔ جنرل صاحب کا تو کوئی بھی اس قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میرٹ پہ ظاہر ہے یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل صاحب کے نیچے جنرل عاصم منیر صاحب نے سرو کیا تھا، جب وہ کرنل تھے، عاصم منیر صاحب ان کے نیچے میجر تھے، کمپنی کمانڈر تھے، وہ ان کے سی او تھے۔ ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بڑے کلوز روابط رہے ہیں جنرل نذیر کے۔ پھر یہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، سو مچ سو کہ 2014 میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، جب جنرل راحیل شریف نے 2 نام سجیسٹ کیے جنرل رضوان کا جو ڈی جی آئی بنے، اس وقت انہوں نے جنرل ندیم اشفاق مرحوم کا نام بھی سجیسٹ کیا تھا۔ تو شریف خاندان نے اس وقت، راحیل شریف صاحب کے بعد سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے جو ان کے کلوز رہے ہیں، کہ اس وقت جنرل شریف خاندان نے، نواز شریف صاحب نے نام جنرل نذیر احمد بٹ صاحب کا نام ریکمینڈ کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے، لیکن اس وقت راحیل شریف صاحب نے پریویل کیا اور جنرل رضوان جو ہیں وہ بنے ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شریف خاندان اپنا بڑا انہوں نے ہوم ورک کیا۔ اب کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اینی وے اللہ خیر کرے۔ آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔